چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, یہ ایک اسپیشل ویلاگ ہے. یہ خاص طور پہ دھرو راٹھی جو کہ ایک بڑے مشہور انڈین یوٹیوبر ہیں, ایک نوجوان ہیں, بڑا زبردست کام کرتے ہیں, ان کے حوالے سے ہے, جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے اب سے چند گھنٹے پہلے, بلکہ اب تو میرے خیال میں ایک دن گزر گیا ہے, کل انہوں نے یہ ویڈیو بنائی جس کا ٹائٹل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, انڈیا پاک سیز فائر, کین پاکستان ایور بی ٹرسٹڈ اگین, دھرو راٹھی. اور یہ انہوں نے ریالٹی آف سیز فائر کے نام سے جو ہے یہ ویڈیو انہوں نے جاری کی. اب اس کے اندر مختلف کل یعنی کہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے, جنگ ہو جاتی ہے, جنگ ختم ہو جاتی ہے, سیز فائر ہو جاتا ہے, تب جا کے دھرو راٹھی کی ویڈیو آتی ہے. اور یہ پوری کی پوری ویڈیو جو ہے یہ پاکستان کے خلاف بنی ہوئی ہے. کہا کہ جناب سیز فائر کی وائلیشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے. یہاں پہ دھرو راٹھی جو ہے یہ بتانا بھول گئے کہ یہ وہی انڈین میڈیا ہے جو ایکچولی کوئی گھنٹہ دو گھنٹے تک یہ ساری چیزیں چلاتا رہا کہ ہاں جی میزائل آ رہے ہیں, ہاں جی ڈرونز آ رہے ہیں, پاکستان سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے, اور ایک دم پھر خاموشی ہو گئی. ایک دم سب کچھ تبدیلیاں نے پاکستان پر حملے کے لیے کریڈیبل انٹیلیجنس ان پٹ کی بنیاد پر 9 جگہوں کو چنا ہے. یہ دوبارہ یہ جملہ سن لیجئے, کریڈیبل انٹیلیجنس ان پٹ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ واٹ ڈو یو مین بائی کریڈیبل انٹیلیجنس ان پٹ؟ کریڈیبل انٹیلیجنس ان پٹ یعنی کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کوئی ان پٹ دی اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہی ہوگی. آپ کو پتا ہے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن جو عراق کے اندر ہوا تھا, جس کی بلبوتے کے اوپر ایکچولی امریکہ نے حملہ کیا تھا, وہ بھی کریڈیبل انٹیلیجنس ان پٹ تھی. آپ کو پتا ہے؟ اور پوری کی پوری عراق وار چلی گئی, کئی ہزار لوگ اس کے اندر مارے گئے, کروڑوں اربوں کا اس کے اندر نقصان ہو گیا, لیکن وہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن آج تک نہیں مل سکے. وہ بھی ایک کریڈیبل کہ یہ جو ٹیرر نیٹ ورکس جو آپ نے کہا کہ جی ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے, جو فوٹیجز آپ کے ٹیلی ویژن چینلز چلاتے رہے, انڈین ٹیلی ویژن چینلز چلاتے رہے, وہ تو ساری مسجدوں کی اور مدرسوں کی فوٹیجز ہیں. اگر ایسا ہی ٹیرر نیٹ ورک آپ نے تباہ کیا تو پھر فوٹیجز کے اندر تو راکٹ لانچر نظر آنے چاہیے تھے, فوٹیجز کے اندر تو کلیشنکوفس, 9mm گرینیڈز, ٹارگٹ پریکٹس کے لیے جو بورڈز ہوتے ہیں وہ نظر آنے چاہیے تھے. ٹیررسٹ کے جو کیمپس ہوتے ہیں وہ تو اس طرح ہوتے ہیں. ارتضیٰ عباس توری آپ کو خدا نہ خواستہ دہشت گرد لگتا ہے؟ یہ بچہ آپ کو دہشت گرد لگ رہا ہے؟ ایک صاحب ہیں حقانی, سراج الدین حقانی, یہ آپ کے سامنے ہیں, اور یہ ابھی صرف 2 مہینے پرانی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, بلکہ شاید 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. US lifts 10 million ریوارڈ فار میجر طالبان لیڈر حقانی. امریکہ نے اس شخص کے اوپر $1 کروڑ کا انعام لگایا ہوا تھا اس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب جب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو یہ ٹیررسٹ نہیں رہا ہوا, یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے, یہ اب گڈ بکس میں آ گیا. میری بات کو غور سے سمجھیے گا, پھر میں آگے چلتا ہوں. اس کے بعد یہ ایک اور خبر, یہ آپ ہی کے بارے میں ہے, یہ آپ کے انڈیا کے بارے میں ہے. وائی انڈیا از ریچنگ آؤٹ ٹو دا طالبان ناؤ. کہتے تھے آپ ان کو کہتے تھے کہ اس وقت کی افغان گورنمنٹ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی ان طالبان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پھر ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو تو طالبان کا ایک لیڈر جو ہے انڈیا کے اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے چینلز نے رپورٹ کیا ہے رات کو. تو جو تامل ٹائگرز تھے ان کو منانے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ مانے نہیں. وہ آپ کے بھی کنٹرول سے نکل چکے تھے, بنانے والے آپ تھے لیکن آپ کے بھی کنٹرول سے نکل چکے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 سال تک آپ کی جو انڈین فورسز تھی سری لنکا میں مار کھاتی رہیں. 8000 فوجیوں کو جو ہے وہ مروایا گیا. انڈینا واجد بنگلہ دیش میں بیٹھ کے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی کرتی تھی, لوگوں کی آواز بھی بند کرتی تھی, اٹھواتی بھی تھی, گرفتار بھی کرواتی تھی, غائب بھی کرواتی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, لیکن آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی. لیکن جب وہاں پہ اس کا تختہ الٹ گیا تو وہی حسینہ واجد جو ہر قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہی تھی, اس کو انڈیا نے ہی سپورٹ کیا اور انڈیا میں ہی پناہ دی. بولیے کہ BLA جو کچھ کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہے. بولیے میرے ساتھ, BLA کیوں آپ کے ریڈار سے نکل گیا؟ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. وہ یہ ایسا کیوں ہے کہ ان کے لوگ, BLA کے لوگ جو ہیں وہ انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیٹھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے بلوچستان کے ساتھ؟ ڈونٹ یو چائنا کے جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی بلاک کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ نہیں دکھائے جائیں گے. آدھے گھنٹے کے اندر دوبارہ کھول دیا. اور میں نہیں کہہ رہا, انڈیا کے اپنے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ابو تھے, طاقت بہت بڑی ہے, اس لیے ان سے پنگا نہیں لیا, کہ نہیں ان کے اگینسٹ کچھ نہیں کرنا. ٹرکی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں, ٹرکی کے اگینسٹ بول رہے ہیں کہ یہ ٹرکی بڑا خراب ہے, ٹرکی نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہاں پہ لوگوں کو جانا بند کرا دو. میرے بھائی آپ لوگوں کے جو جیٹس گرائے تھے وہ تو چائنیز نے گرائے تھے, تو چائنا کے اگینسٹ بولے نا, ادھر ہمت نہیں ہوتی بولنے کی. یا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دھرو راٹھی نے یہی سمجھا کہ بہتر ہے کہ ٹوٹلی ایک پرو مودی نیریٹو جو ہے اسے پک کر لیا جائے, اور ضرورت نہیں ہے ریسرچ کرنے کی, ضرورت نہیں ہے چیزوں کو چیک کرنے کی, بس ویڈیو بناؤ جو بھی پرپس کو سرو کرتی ہے بس بنا دو. پاکستان کو لان تان نہیں کرنی ہے نا تو کر دو, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا.